कहाँ कुर्बानी
اور قرآن قربانی تذکرہ، اور پھر وہ بھی ہماری زبان سے. تو حضرت سامعین، اگر سیرت حسین پیش نظر ہو تو ہم تو پھر بھی پانی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن حسین اور اس کے جانشینوں نے خون سے وضو کر کے نماز پڑھی. اور یہ بتا دیا ہے کہ ہماری عزاداری کے لیے یہ عبادت نماز کی ضروری ہے. اور میں یہ کہنے میں اب بجانے ہوں کہ عزاداری زہرا کے لال میں آنسو بہانا بغیر ان کی سیرت کے اپنائے اس کسان کی مانند ہے جو بغیر کھیت میں بیج ڈالے اسے پانی سے سیراب کرتا ہے. نہیں، اگر دین کی کھیتی کو سرسبز و شاداب کرنا چاہتے ہو تو عمل کا بیج بونے کے بعد زہرا کے لال کے غم میں آنسو بہا کے اسے پانی دو، پھر دیکھو وہ کھیتی کیسے سرسبز و شاداب ہو. سلامات پڑھی مل کر محمد آپ ماشاءاللہ قدیم الایام سے یہ تذکرے سنتے رہتے ہیں، اور تاریخ نگاروں کا یہ تجزیہ ہے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، کہ حسین کے بابا کے فضائل بے انتہا ہے اور حسین کے مسائل بے شمار. نہ فضائل میں کوئی حسین کے بابا کا مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ مسائل میں کوئی زہرا کے لال کی مثال پیش کر سکتا ہے. اس لفظ رسول کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے، کس طرح بیان کر سکتا ہے کہ جس کے متعلق سید الانبیاء اپنی زبان بڑی ترجمان سے یہ فرما دیں کہ خداوند عالم نے میرے بھائی علی کو وہ فضائل و مناقب عطا کیے ہیں جن کا احسان نہیں کیا جا سکتا. تو جن فضائل کے لیے پیغمبر یہ کہہ دے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا، کس کی طاقت ہے کہ ان کا شمار کر کے بیان کر سکتے. سلامات پڑھیے مل کر محمد ایک سے بڑھ کے دوسری فضیلت ہے، دوسری سے بڑھ کے تیسری فضیلت ہے. اور یہ فضائل بحمداللہ ہمارا آپ کا ایمان و عقیدہ اور مختلف محافل و مجالس میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ خالق نے نفس رسول ابو الحسنین حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب وہ فضائل عطا کیے ہیں، اور ہمارا شکوہ بھی کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر تعین و تشریح بھی کی جاتی ہے کہ یہ علی کے فضائل میں اتنے مال اور مدد ہے لوگ کہ رسول کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے. حالانکہ ہم اسی طریقے سے ایمان رکھتے ہیں اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب معصوم نے اپنی معصوم زبان سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں علی عظیم تر بھی ہو جاؤں تو عبد من عبید محمد، محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ہم تو علی کی فضائل بیان کر کے امت کو یہ بتاتے ہیں کہ جس مصطفیٰ کے ایک علی جیسے غلام کے فضائل کا شمار نہیں ہو سکتا، اس علی کے آقا کے کروڑ مناقب بیان کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ان کے کروڑ مناقب بیان کر سکتا ہے. آپ نے جموں کے حالات اور تاریخ پڑھی ہے، مجھے تفصیل سے نہیں عرض کرنا. سرکار امیر المومنین
جانے تک تاریخ کوئی جنگ ایسی دکھا دے کہ جس میں یہ فاتح شریک نہ ہوا ہو. کوئی ایسی جنگ دکھا دے تاریخ کہ جس میں علی شریک نہ ہوئے ہو. اور اس کے بعد سرکار پیغمبر کی رحلت کے بعد 25 سال کا عرصہ تاریخ کوئی ایسی جنگ دکھا دے کہ جس میں علی گھر سے نکلے. اگر علی کو تلوار زنی ہی کا شوق تھا تو پھر 25 سال کا کیوں عرصہ گھر میں بیٹھے رہے. اور اگر اس عرصے میں خدا نخواستہ قوتیں کمزور ہو گئی تھی تو پھر سنہ 36 سے لے کر 40 تک وہی تلوار میدانوں تو کیوں چمکی جو ہو تو خیبر میں چمکا کرتی تھی. علی نے اپنی سیرت سے بتا دیا کہ میری شجاعت تحفظ کے تابع نہیں ہے بلکہ امر پروردگار کے تابع ہے. اگر وہ میدان میں دیکھنا چاہتا ہے تو علی گھر میں نظر نہیں آتا اور اگر مالک گھر میں دیکھنا چاہتا ہے تو علی میدان میں نظر نہیں آتا. علی میدان میں نظر نہیں آتا. اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خندق میں اپنے بھائی علی کو یہ تمغہ عطا فرمایا. اور ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ بہادروں کو جنگ کے فاتحین کو تمغے دیے جایا کرتے ہیں. تو اس سے فاتح احزاب کو فاتح خندق کو پیغمبر نے جب پلٹے تو ایک تمغہ عطا کیا. ایک تمغہ جاتی دفعہ دیا, ایک تمغہ جاتی دفعہ دیا اور ایک تمغہ واپس پلٹتے ہوئے. ایک تمغہ جاتی دفعہ دیا تھا, ایک تمغہ واپس پلٹتے ہوئے دیا. اگرچہ میں نے مشاہدہ کیا تھا مختصراً خیبر کا تذکرہ وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ پیغمبر کریم نے جاتے دفعہ تمغے دیے لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جب فتح خیبر کر کے آئے تو پھر کیا تمغہ ملا. تاریخ خاموش ہے. لیکن جنگ خندق ایک ایسی جنگ ہے اس شاہسوار کو اس فاتح کو 2 تمغے ملے. ایک جاتی مرتبہ تمغہ ملا اور ایک واپس آ کے تمغہ ملا. برائے خوشنودی ہے جناب امیر المومنین بلند تر صلوات. میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وقت کم ہے. میں صرف اسی تمغے کا تذکرہ کروں گا جو پیغمبر خاتم نے واپس پلٹتے ہوئے دیا. اور اس انداز میں فاتح خندق آیا کہ جو لوگ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے, جب علی اس دشمن کا سر قلم کر کے واپس آئے تو کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں شکایت کی اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو چلو یہی کارروائی سے ہی یہ ہمیں دیکھ کے بنیا. آپ دیکھتے نہیں ہیں علی آج کیسی تکبر کی چال چلتے رہا ہے. پیغمبر نے فرمایا خاموش رہے, چپ رہو. آج جس انداز میں علی آنا چاہتا ہے وہی خدا کی رضا. آج جس انداز میں فاتح اعظم آ رہا ہے, خالق کو وہی انداز پسند, خالق کو وہی ادا پسند ہے. پیغمبر کی خدمت میں آپ کے دشمن کا سر ڈالا تو پیغمبر نے وہ تاریخی فقرہ کہا جو اولین و آخرین میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا. پیغمبر فرماتے ہیں تاکہ استعمال کیا پیشانی کے بوسے لیے اور صحابہ کرام کو سامنے رہنے والوں کو مخاطب کر کے کہا لَسَلْمَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَندَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الصَّالِحِينَ. میرے بھائی علی کی ایک ضربت
کا جہاد ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ علی کی زندگی کی یہ مراحل ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، لیکن جو ہم آپ عربی سے رس رکھتے ہیں ضربۃ صرف ایک بار کو کہتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو ضربات کہتے ہیں، کوئی ضرب نہیں. اور پھر پیغمبر نے اسے ایک ضربت کہہ کے اور محمود کر دیا، یوم الخندق میں بس خندق پائی. ایک ضربت اور وہ بھی خندق والی، اس کی قیمت کیا ہے؟ افضل من عبادت ثقلین، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. فرض سامعین ذرا ذہن کو تاریخ کے صفحات کو رات بنا لیے کہ ثقلین میں کون کون ہستیاں شامل ہیں. پیغمبر گرامی قدر نے جو علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں قرار دیا بلکہ افضل ہے. اور افضل وہ منزل ہے جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا. برابری کا تو شمار ہو سکتا ہے، ایک حد بندی کہیں آ سکتی ہے، لیکن افضل اس منزل کا نام ہے جہاں یا دینے والے کو پتا ہے یا لینے والوں کو معلوم. افضل وہ منزل ہے جس کا حد و حساب نہیں کیا جا سکتا. تو پھر ہم فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یہاں ایک بڑا مشکل مسئلہ آتا ہے کہ ثقلین کہ جس سے افضل ہے علی کی ایک ضربت، اس میں ساری کائنات شامل ہے، حتیٰ کہ سید الانبیاء بھی شامل ہیں. اس ثقلین میں کہ جس سے افضل ہے ایک ضربت، ان کی عبادت سے افضل ہے، اس ثقلین میں سید الانبیاء بھی شامل ہیں. تو پھر معترض یہ کہنے میں حق تجانب ہوگا، ہم نہ کہتے تھے تم غلو کرتے ہو، ہم نہ کہتے تھے تم پیغمبر سے بڑھا دیتے ہو. تو معلوم ہوا کہ علی کی یہ ضربت کی عبادت پیغمبر کی عبادت سے بھی افضل قرار پائی. اور جب ثقلین میں پیغمبر ثقلین میں ہے اور یہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، لیکن قربان جاؤں اے اللہ کے حبیب، تو نے سارے مسائل اپنے اپنے موقع پر حل کروا دیے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا اور ممکن ہے پیغمبر کی نظر نبوت میں اسی سوال کا جواب ہو. ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کا فاعل ہی، جو شخص جس کام کرنے کا اچھا کام ہے تو اگر برا کام ہے تو جو شخص جس کام کرنے کا حکم دیتا ہے وہ اس کام میں خود بھی شریک ہوتا ہے. جو شخص بھی جس کام کا کسی کو کہتا ہے وہ اس کے اجر میں شریک ہو جاتا ہے. آپ ایک شخص کو نماز سکھاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میاں نماز پڑھا کرو، آپ وہ نماز شروع کر دیتا ہے، وہ تو نمازی بنا ہی صحیح لیکن آپ بھی اس میں شریک ہو گئے. بنا تو وہ لیکن بنوایا تو آپ نے. ان کہہ رہے آپ توجہ نہ دلاتے تو وہ نمازی نہ بنتا. تو پیغمبر نے فرمایا جو شخص کسی کام کا کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ اس کام میں شریک ہو جاتا ہے. تو بتائیے مسلمانوں، علی نے جو یہ ضربت لگائی تھی خندق والے دن، اپنی منشا سے لگائی تھی یا حکم مصطفیٰ سے لگائی تھی؟ اپنی مرضی سے لگائی تھی یا پیغمبر کے حکم سے؟ ظاہر ہے کہ علی تو اپنی مرضی کرتا ہی نہیں. کیا اتباع مصطفیٰ ہوتا ہے یا امر خدا ہوتا ہے؟ تو جب علی نے یہ ضربت مصطفیٰ کے حکم سے لگائی ہے تو یہ ضربت صرف علی کی نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ بھی اس میں شریک ہے. بلکہ پیغمبر بھی اس ضربت میں برابر کے شریک ہیں. کیوں کہ حکم تو پیغمبر نے دیا تھا. آپ کے سامنے اپنی
بلکہ مصطفیٰ کی بھی ہے. اور پھر یہ بھی تو بات ہے کہ بھائی کی وراثت میں بھائی بھی تو شامل ہوتا ہے. بھائی کی وراثت غیر نہیں لیا کرتے بلکہ بھائی شریک ہوتا ہے. ایک بھائی کی ضرورت، ایک بھائی کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور ایک مقام مجھے دوسرا یاد آیا کہ جب رحلت پیغمبر کے بعد علی کو جانشین مصطفیٰ کی حیثیت سے نہ مانا گیا تو کچھ لوگوں نے اپنے طریقے مفروضہ قائم کر لیا کہ ہاں مناسب بھی نہیں تھا. کیوں کہ علی دو خیر تھے. علی رحلت پیغمبر کے موقع پر جوان تھے اور زندگی مصطفیٰ میں، حیات مصطفیٰ میں علی کے ہاتھ سے کئی نئے مسلمانوں کے، کئی نو مسلموں کے آباء و اجداد قتل ہو چکے تھے. پیغمبر کی زندگی میں حکم مصطفیٰ سے علی کے ہاتھوں کئی نو مسلموں کے عزیز قتل ہو چکے تھے. وہ نو مسلم مسلمان تو ہو گئے لیکن انہیں اپنے بزرگوں کے قتل کا دکھ نہیں بھولا تھا. اگر علی کو جانشین مصطفیٰ بنا دیا جاتا تو ان مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی جن کے کافر آباء و اجداد علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے. علی کے خلاف ان لوگوں کے دل میں عداوت تھی، دشمنی تھی کہ علی نے ہمارے کافر آباء و اجداد کو اپنی تلوار سے قتل کیا ہے. اپنے کہیں تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مصلحت نہیں تھی. اگر علی کو جانشین مصطفیٰ بنا لیا جاتا تو نو مسلموں کو تکلیف پہنچتی، حکومت مستحکم نہ ہو پاتی کیونکہ ان کے دل میں اپنے کافر آباء و اجداد کی، اگر کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن آباء و اجداد کے نام محبت تھی. اور جب محبت تھی تو ان کے سامنے آباء و اجداد کا قاتل اگر ایک رہبر کی حیثیت سے، ایک مملکت کے سربراہ کی حیثیت سے آتا تو وہ تسلیم نہ کرتے. کیوں کہ ان کے دلوں میں علی کے خلاف عداوت تھی. مان لیا کہ علی کے خلاف عداوت تھی لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے کافر آباء و اجداد کو قتل جو علی نے کیا تھا اپنی منشا سے کیا تھا، حکم مصطفیٰ سے قتل کیا تھا. اپنی منشا سے کیا تھا یا حکم مصطفیٰ سے کیا تھا. اور اگر یہ واضح بات ہے کہ ان کے کافر آباء و اجداد کو علی نے حکم مصطفیٰ سے قتل کیا تھا تو میں یاد رکھو علی کے ساتھ بغض صرف علی کے ساتھ بغض نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے ساتھ جو بغض ہے جس نے قتل کرنے کا کہا تھا، جس نے ان کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا تھا. بہرحال سامعین، سید الانبیاء نے تب وعدہ فرمایا کہ میرے بھائی علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. سامعین، تھوڑا سا دل کو اس بات کی طرف توجہ دلائیے کہ یہ ضربت جو علی نے لگائی یہ کون سی عبادت کا حصہ ہے؟ جہاد کا حصہ ہے. جہاد، آدمی جہاد کرتا ہے تو پھر تلوار بھی ہوتی ہے. آج کل کے ہتھیار نئے بھی ہیں. بہرحال جہاد وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. بہرحال یہ جہاد کی ایک ضرورت تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فروعات دین میں جہاد چھٹے درجے کی بات ہے. ہمارے فروعات دین میں جہاد چھٹے درجے کی عبادت ہے. پہلے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، خمس ہے. جہاد ہماری فروع کے لحاظ سے چھٹے درجے کی عبادت ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کے چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضرورت، چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضرورت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اور جس عبادت گزار کے چھٹے درجے کی چند سیکنڈ کی عبادت کی یہ قیمت ہو کہ وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اس کی دوسری جنگوں کی عبادت کا فائدہ حساب
اس کی دوسری ذرات کا کون شمار کرے گا؟ آج جب چھٹے درجے کی اس مکمل عبادت کا حساب کر لو تو پھر آنا کہ اس عبادت گزار کے 5ویں درجے کی عبادت کس وقت ہے؟ آج جب 5ویں درجے کی عبادت سمجھ میں آ جائے تو پھر تصور کرنا کہ علی کی پہلے درجے کی عبادت کس وقت ہے؟ جس کی چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت چند سیکنڈ کا کارنامہ شہرین کی عبادت سے افضل ہو، اس کی پہلے درجے کی عبادت کا کون شمار ہے؟ تبھی تو پیغمبر نے کہا تھا علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا ہے، یا علی کو میں جانتا ہوں یا علی کو خدا جانتا ہے۔ اس لیے کہ علی وہ عظیم ہستی ہے، پیغمبر کے صحابہ میں بھی بلکہ اہل بیت آج سے پہلے بیت پیغمبر میں بھی وارثین قرآن میں علی کی ہستی وہ نرالی ہستی ہے کہ جس کی نہ کوئی عبادت کا شمار کر سکتا ہے، نہ جس کی صحابت کا حساب ہو سکتا ہے، نہ جس کی شجاعت کی حد بندی ہو سکتی ہے، نہ جس کے علم کو محدود کیا جا سکتا ہے، نہ جس کی شجاعت کو گرا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی علی کا حسین بیٹا، اسی علی کا بیٹا حسین، میں عرض کر چکا ابتدا میں کہ اگر بات کے فضائل نہیں گنے جا سکتے تو بیٹے کے مسائل بھی نہیں گنے جا سکتے۔ کتنے زمانہ ہونے کو آیا ہے، صدیاں بیت گئی، لیکن حسین کا کام اسی طرح تھا۔ یہ مسائل حسین کی شدت کی دلیل ہے کہ زہرا کے دار میں آنے والے مسائل اتنے شدید تھے کہ صدیاں بھی ان پر خاک نہیں ڈال سکتی۔ صدیاں گزر گئی، لیکن آج تک حسین کا غم اسی طرح کا تھا، اسی طرح زہرا کے دار کا غم تازہ ہے۔ اور کیوں نہ تازہ ہو، پیغمبر نے حکم خدا سے اجر رسالت مانگا تھا، مبدل قربان حضور میں، اور بنت پیغمبر نے اجر رسالت کا ثبوت آنسوؤں کی صورت میں مانگا۔ جب یہ سنا تھا بابا کی زبان سے کہ میرا حسین کیسا بابا ہے، رونے والوں کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ربیع الاول تک ہمارے عجاب نظر ہمارا ایمان العقیدہ ہے کہ آل محمد کے غم میں آنسو بہانا جہاں ان کی شادمانی کا سبب بنتا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب۔ جب ماں نے یہ سنا، حسین کی مادر مہربان نے سنا کہ میرا حسین بھوکا کیسا مارا جائے، بابا یہ کس زمانے میں ہوگا؟ بابا میرا حسین مارا جائے گا، بھوکا کیسا مارا جائے گا، یہ کس زمانے میں ہوگا؟ فرمایا بیٹی خال منی، ایسے زمانے میں ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں گا۔ بابا علی تو ہوں گے حسین کے بابا، بیٹی نہیں، علی بھی نہیں ہوگا۔ بابا پھر میں اپنے بیٹی کی شہادت کے وقت میں تو موجود ہوں گی۔ فرمایا نہیں بیٹی تم بھی موجود نہیں۔ رونے والا جب زہرا نے اپنی بھی عدم موجودگی کے پیغمبر کی زبان سے سنا کہ آہ بھر کے کہتی ہے بابا پھر میرے بیٹے کا ماتم کون کرے؟ اگر ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوا میرے بیٹے کو کون روئے گا؟ میرے بیٹے کی مسائل پہ کون سنائے گا؟ پیغمبر نے کہا بیٹی اس بات کا غم نہ کرو، خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم کو پیدا کرے گا جو تیرے بیٹے کے غم میں گریا رہے۔ رونے والا جب زہرا نے یہ
بشارت سنی یہ قوم میرے بیٹے کے ماتم اور آنسو کے لیے پیدا ہوگی. زہرا نے بابا کے پاس بیٹھ کے وعدہ کر لیا, بابا سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک نہ کر لوں میں جنت میں میرے حسین کے گھر میں روئیں گے. اور رونے والوں وہی وقت آ گیا جس کا پیغمبر نے کہا حسین کربلا کے میدان میں پیاسا مارتے. حسین دشمنوں کو بھی پیاسا نہیں دے سکتا. آپ نے پڑھی ہے تاریخ اور سنی ہے کہ جب گھر کا رسالہ حسین کا راستہ روکنے کی آیا اور حسین نے دشمن کو پیاسا دیکھا تھا, حسین نے دشمن کو سوال کرنے کا موقع نہیں دیا کہ دشمن پانی مانگے تو دے دوں گا, نہیں بلکہ ان کی حالت دیکھ کے کہا عباس جی آقا دیکھتے نہیں ہو یہ پیاس سے جا مدد ہے. عباس کہہ سکتے تھے کہ بھیا حسین یہ تو دشمن ہے, اپنی موت خود مارا چاہتا ہے, ہم کیوں پانی پلائیں. لیکن ساتھ کے کوثر کے لال کا حکم دیکھ کے حکم سن کے عباس سرتابی اور جرت نہیں کر سکے کہ حسین کے ساتھ ان پیاسوں کو پانی پلا دیا. لیکن رونے والوں جب حسین کو پیاس لگی میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا کہ حسین پیاسے ہوئے تو میں ایک دن نہیں 2 دن نہیں بلکہ مسلسل 3 دن کی پیاس میں حسین اگر سوال کیا بھی صحیح تو اپنے لیے نہیں بلکہ 6 ماہ کی جان اسرت کے لیے 6 ماہ کی جان اسرت کے لیے. لیکن کیا جواب ملا, کیا جواب ملا آپ سنتے ہیں کہ وہ ظلم کا جواب ملا جس پر حسین کو اپنے شیعہ جاتا ہے. اور یہ واحد شہادت ہے 6 ماہ کے نام کی کہ جب حسین نے شیعہ کو یاد کیا شیعتی ما ان شربتم ماء پانی پینے لگنا تو یاد اور وہ منظر سامنے لے آنا, وہ منظر سامنے لے آنا کہ میں نے پانی کا کیسے سوال کیا تھا اور مجھے جواب کیا ملا. رونے والوں آج حسین کی سواری کی شبیہ برآمد ہوئی. آج یہ شبیہ ایک مرتبہ کربلا میں بھی آئی تھی. اور یہ ہے کہ آج ہمارے سامنے آئے گی اور اس وقت زہرا کی بیٹیوں کے سامنے آئی گی, حسین کی بیٹی سکینہ کے سامنے آئی گی. بس وہی منظر ذرا ذہن میں ہے کہ میرے آقا جب میدان کربلا میں یکا و تنہا رہ گئے, زہرا کا لال جب تنہا رہ گیا, جب کربلا کے میدان میں اکیلا رہ گیا, دائیں بائیں دیکھ کہتا ہے میرے بہادر کہاں گئے اور میرے کبیر تم کہاں گئے. لیکن جب کوئی نظر نہیں آیا میں نہیں کہہ سکتا کہ حسین ذوالجلال پہ کیسے سوال